السلام علیکم۔ زخم کی فصل ہری ہوتی ہے جسم و سم میں، اہل ایمان اسے تخلیق کی رت کہتے ہیں۔ قدیم بدھ مت روایات کے مطابق ایک دفعہ ایک اندھا راہب اپنے کسی دوست کے پاس اس سے ملنے کی غرض سے چلا گیا۔ یہاں وہ ایک دن اور ایک رات ٹھہرنے کے بعد واپس آنے کا قصد کرنے لگا۔ روانگی کے وقت اس کے میزبان نے اس کو ایک لالٹین تھما دی اور کہا کہ یہ تمہارے کام آئے گی۔ وہ بول پڑا کہ یہ کس طرح سے میرے کام آ سکتی ہے، حالانکہ میں تو مکمل طور پر آنکھوں سے نابینا، اور یہ ٹارچ لائٹ کا تعلق تو دیکھنے والوں سے ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں دیکھنے والوں سے ہے، مگر یہ تمہارے اس طرح سے کام آ سکتی ہے کہ راستے میں تمہارے ساتھ ٹکر کھاتے وقت کم از کم وہ لوگ کہ جو تمہارے سامنے سے گزریں گے وہ ٹارچ کی مدد سے تمہیں بآسانی پہچان کر تم سے بچ سکیں گے۔ وہ راضی ہو کر ٹارچ لے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑا سفر ابھی طے کیا تھا کہ راستے میں ایک شخص کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ وہ غصے سے پکار اٹھا کہ یہ کیسی بےہودگی ہے، حالانکہ میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے لیکن اس کے باوجود تم مجھ سے ٹکرا گئے ہو۔ اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو تمہاری حالت تو یہ نہیں ہے۔ اس نے معذرت کی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے لیکن یہ خالی ہول ہے، یہ اس کا جو تیل تھا یا جس قسم کی مٹیریل کی وجہ سے یہ چلتی تھی وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قدیم یہودی روایت کے مطابق ایک گاؤں تھا کہ جس کے اندر ہر طرح کی دکان موجود تھی، جس میں ہر طرح کی ریپیئرنگ کا کام کیا جاتا تھا، سوائے ایک دکان کے، یعنی گھڑی ساز وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وقت اور زمانہ اپنی کروٹیں بدلتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں کی گھڑیاں خراب ہوتی چلی گئیں۔ بعض لوگوں نے تو اپنی گھڑیوں کو اس وجہ سے پرے پھینک دیا کہ یہ اب ہماری کسی کام کی نہیں ہے، چونکہ یہاں پر کوئی گھڑی ساز نہیں ہے، لہذا اس کو ضائع کر دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کے باوجود اپنی خراب شدہ گھڑیوں کو سنبھال کر رکھا۔ دوستو، ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر ایک گھڑی ساز نمودار ہوا اور اس نے اپنی دکان ڈال لی۔ جن لوگوں کے پاس گھڑیاں محفوظ تھیں وہ فوری طور پر اس دکاندار کے پاس جا کر اپنی گھڑیاں ٹھیک کروانے لگے، جبکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی گھڑیوں کو پڑے پھینک دیا تھا وہ اب اس حد سے محروم ہو چکے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا ان دونوں کہانیوں کا؟ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اس کے لالٹین میں، پہلی کہانی کے اعتبار سے اس کی لالٹین میں اگر تیل موجود ہوتا تو یقیناً کوئی دوسرا شخص اس سے نہ ٹکراتا، اور دوسری کہانی کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آفاقی طور پر سمجھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلی کہانی کے حوالے سے کہ اگر انسان کے پاس ظاہری اسباب میسر ہوں تو دنیا کی کوئی مشکل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، جبکہ دوسری کہانی کا بظاہر جو مورل لیسن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنے اسباب کو سنبھال کر رکھا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے اپنے اسباب کو ضائع کر دیا وہ ناکامی کا ان کو منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی حقیقت ہے؟ کیا ان دونوں مطالب کے علاوہ ان کہانیوں کے اور کوئی میننگ نہیں؟ میرے محترم دوستو، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر یہ دونوں کہانیاں آپس میں گہرا تعلق ہے ان کے درمیان، اور ان کے بڑے ڈیپ میننگ ہے جن کو عام انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک اندھا شخص کہ جو اپنی تمام تر اسباب کے باوجود دھوکہ کھاتا چلا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ اس کے پاس جو اسباب میسر تھے ان اسباب کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اسباب بذات خود اس کی مدد کر سکتے تھے، یا وہ بذات خود جو ہے وہ اگر وہ اسباب کی چاہت ہوتی تو پھر وہ اس شخص کے کام آ سکتے تھے، لیکن اگر ان اسباب میں طاقت نہیں ہے تو وہ شخص کے کسی کام کے نہیں ہے دنیا کے۔ جبکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب کا تعلق انسان کی کامیابی کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جن لوگوں کی گھڑیاں خراب ہو گئیں اور انہوں نے اس کو پرے پھینک دیا وہ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب انسان کے پاس کوئی سبب
یا کوئی دنیاوی چیز میسر نہیں ہوتی، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کی قید سے نکل کر وہ اعمال کرے کہ جن کے بلبوتے پر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے فقط اتنا کرنا پڑتا ہے، ایک اصول پر عمل کرنا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کے پاس میسر نہیں ہے، پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کر رہے۔ میری طرف سے آپ کا اللہ نگہبان۔